آپ میں سے ایک کا پاکستانی یا اس ملک کا شہری ہونا ضروری ہے۔ یہ جو سب سے پہلے جنہوں نے شروع کیا تھا برٹشرز نے، انہوں نے بھی یہ امینڈ کر دیا ہے۔ ہمارا جو ریفیوجیز کا ایشو ہے وہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے ملٹیپل لیٹیگیشن تھی، حالانکہ ریفیوجیز کے کانٹریکٹس میں لکھا ہوتا ہے اس سارے میکنزم میں کہ they would not be entitled, but even then they claim, and there are hundreds of court cases causing a lot of money جو to be spent by the government۔ تو یہ ہم نے لے کیا ہے کہ اینی ون آف دا پیرنٹس مسٹ بی پاکستانی۔ یہ کمیٹی میں جائے گا، آپ اپنی وہاں پہ انپٹ دیں، اس کے بعد ہاؤس کے سامنے آئے گا۔ The bill further to amend the Pakistan Citizens Act 1951, the Pakistan Citizenship Amendment Bill 2024 stands introduced. Item number 3 ہے نوید سید نوید قمر صاحب to move item number 3 ہے۔ جی لیڈر آف دا اپوزیشن کا مائک کھولیں۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر، تھینک یو ویری مچ۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا جو یہاں پہ کل بل پریزنٹ ہوا تھا اور اس کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس اینڈ ریونیو کے پاس بھیجا گیا تھا۔ ابھی آپ ستم ظریفی دیکھیں جناب اسپیکر، امینڈمنٹس ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے ایکٹ میں، نمبر 1۔ نمبر 2 اہم چیزیں، تقریباً 7 امینڈمنٹس آتی ہیں اور کمیٹی ممبران یہاں پہ نوید قمر صاحب اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئر یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے یہاں پہ ٹریجری بینچز کے اپوزیشن ممبرز کے وہاں پہ ساتھی موجود ہیں، اور کسی کو وہ امینڈمنٹس دی ہی نہیں گئی۔ میٹنگ شروع ہوتی ہے تو وہاں پہ آ کے 3 فیڈرل وزراء وہاں پہ آ کے ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں۔ جس کمیٹی میٹنگ میں ایک بھی فیڈرل منسٹر اس گورنمنٹ کا کوئی آ کے بیٹھ جائے تو بہت بڑی غنیمت ہوتی ہے، تو 3 حضرات وہاں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ساتھ پورا ایک بریگیڈ آفیسرز کا آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو وہاں پہ ہم نے جب ان سے پوچھا کہ ہم لوگ کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشینز ہیں یا کیا ہے کہ ان ساری امینڈمنٹس کو ہم لوگ ایویلیویٹ کر کے آپ کے سامنے یہ رکھ دیں گے، نہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے، نہ کوئی آپ مائنڈ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے ڈیپ روٹیڈ آپ کے بہت دور رس اس کے آپ کے نتائج ہوتے ہیں جناب اسپیکر۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو چینج کر سکتے ہیں یا اس کو لگا سکتے ہیں۔ تو ہمارا کویسچن یہ تھا، یہاں پہ ابھی فائنینس منسٹر نہیں ہے اور ان لوگوں نے، گورنمنٹ کے لوگوں نے اگری بھی کیا کہ ہم لوگ صحیح بات کر رہے ہیں، ہمارے ویو پوائنٹ کے ساتھ انہوں نے مطلب ہمانگی کی اور اگری کیا، پر یہ پارٹی ڈسپلن کے تحت یہ باؤنڈ تھے اور ووٹ ہوا۔ پر ہم نے جب ان سے پوچھا کہ قبلہ یہ بتائیں کہ آپ کس طریقہ کار سے بورڈ آف ڈائریکٹر ممبرز کو لگائیں گے جو اس وقت آج نہیں ہو رہا، وہ میٹرکس کیا ہے، کیا وہ آپ اس کا ایک بورڈ آف ڈائریکٹر ممبر کو آپ لگائیں گے تو اس کا آپ کاٹ وہ اسپیسیفکلی ٹیلر میڈ کر کے آپ لگائیں گے، اس کے اوپر کوئی جواب نہیں۔ آپ کسی کو ہٹائیں گے تو وہ کس بیسس پہ ہٹائیں گے؟ اسپیسیفک اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا عموماً کیا ہوتا ہے جناب اسپیکر، جو بیسٹ پریکٹسز ہوتی ہیں، ہم نے اپنے دور حکومت میں پروفیشنلی چیزوں کو ہینڈل کیا۔ ابھی تو کوئی کسی کا داماد ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے، کوئی کیا ہے، اس کو آ کے آپ لوگوں نے بورڈز پہ لگا دیا، پھر وہی بورڈز یہ حکومت اپنے ہاتھوں سے پھر توڑ رہی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا آخر میں کہ یہ مجھے بتا دیں کہ کن پٹی پہ 9 ملی میٹر بندوق ہے، 357 میگنم ہے، آپ کا 30 ٹوکرو ہے، 7.62 رکھ کے کر رہے ہیں، کون سا وہ اسلحہ ہے جو IMF نے یا کسی نے آپ کے سر پہ رکھا ہوا ہے اور آپ سے کرا رہے ہیں؟ تو لا منسٹر صاحب نے کہا کہ جی میگنم ہے، میرا خیال ہے 357 میگنم پستول ہوگا ضرور۔ تو لہٰذا جناب اسپیکر، یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے، کیونکہ آپ نے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں یا کسی کو لگانا ہے یا کسی کو ریموو کرنا ہے تو اس پہ کرائیٹیریا ہونا چاہیے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے میٹرکس کیا ہیں کہ آپ کسی کو ہٹانا چاہتے ہیں، اس کو ہٹانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھنا ہے کہ جی بورڈ پرفارم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، آپ نے اس پہ میٹرکس کوانٹیٹیو لگانے ہیں، کیا اس بورڈ نے پرفارم کیا، کیا اس شخص نے پرفارم کیا، کس بیسس پہ کیا، یہ نہیں کہ صرف حاضری کی TADA لے کے گئے، نہیں، آپ نے اس پہ فرض مال وہ PIA ہے، وہ آپ کا سٹیل مل ہے، وہ کیا میٹرکس ہیں، آپ کا ڈوپونٹ انالیسس فائنینشل آپ نے کیا یا نہیں کیا، آپ کون سے پیرامیٹرز پورے کر رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں جناب اسپیکر۔ ٹھیک ہے، یہ اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ خدا را یہاں پہ بجٹ میں آپ نے رکھا ہوا ہے کہ آپ کے پرائیویٹائزیشن پروسیڈز 30 ارب کے ہیں،
وہاں پہ 1000 ارب روپے کے پرائیویٹائزیشن پروسیڈز آپ جن اینٹیٹیز کو آپ پرائیویٹائز کر رہے ہیں 970 ارب کدھر جائے گا؟ کون شخص ہے جو اس پہ کمیشن مارے گا؟ ٹھیک ہے آگے کھولیں آپ کا پوائنٹ آ گیا نا. اب we are swaying away in a different direction. نوٹ آف ڈسینٹ ہے. میرے 4 ممبرز ہیں جناب اسپیکر. ہم لوگ کمیٹی میں دیا ہوگا جناب اسپیکر یہاں پہ ہاؤس کے لوگوں کو جو لوگ یہاں پہ ووٹ کر رہے ہیں شاید ان کا ضمیر جاگ جائے, شاید جاگ جائے. انہوں نے سن لیا آپ کا یہ میٹرک. نہیں جناب اسپیکر, آپ یہ ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن میں کوئی غیر ضروری بات نہیں کر رہا, میں بالکل اس بل کی ٹیکنیکلٹیز کے اوپر بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, لہٰذا جناب اسپیکر یہاں پہ آپ یہ پیرامیٹر دیکھیں, یہ نہ ہو کہ آپ نے اپنی منمانی کر لی, کیونکہ آپ کا انٹیریئر منسٹر ایک زمانے میں چیف منسٹر پنجاب تھا, اس نے اپنا خانچہ مارا 450 کی گندم امپورٹ کی, آپ نے اس پہ کمیشن مارا. بات بل کے اوپر نہیں سر, وہ بھی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں. یہ پاسکو آپریشنز ایٹسٹرا کیا ہیں؟ یہ اسٹیٹ انٹرپرائزز نہیں ہے, کیا ہے یہ؟ کوئی آپ کا تحصیل ٹی ایم او افسر تو نہیں ہے وہاں پہ. آپ نے جناب اسپیکر 450 ارب کا خانچہ مارا. آپ نے غریبوں کی گندم پنجاب میں خریدی نہیں, الٹا اٹھ کے آپ نے ایک دن صبح کابینہ پہ کہتی ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے گندم ایکسپورٹ کرنی ہے. خدارا آپ کا پیٹ ہے, آپ کے پیٹ میں جہنم کی آگ جل رہی ہے. کب آپ پورا کریں گے کرپشن؟ کب آپ جان چھڑائیں گے کرپشن سے؟ اس طرح نہیں ہو سکتا. انسسٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک طریقہ کار سے ہونا چاہیے. اس کو ہم نے نوٹ آف ڈسینٹ ڈالا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ ٹریجری ممبرز اراکین اور اپوزیشن کے وہ ان امینڈمنٹس کو صحیح طرح ڈائجسٹ کر سکیں اور اس پہ ڈیبیٹ کر سکیں اور صحیح طریقہ کار سے ہاؤس کے سامنے لا سکیں. ہم لوگ اپنی اور گورنمنٹ کے لوگ بھی جو ہیں یہ اپنی فیڈیوشری رسپانسبلٹی اور عوام کے سامنے یہ اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کر رہے ہیں. یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں, جو اوتھ انہوں نے لیا ہے ایز ممبر آف دی نیشنل اسمبلی, یہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ہیں, یہ ڈنڈی مار رہے ہیں, یہ اپنے ساتھ فریب کر رہے ہیں. اس چیز کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں جناب اسپیکر. اور یہ بل ہمارا یہاں پہ فلور آف دا ہاؤس پہ بھی میں کہتا ہوں ہمارے 4 ممبران بشمول میرے 3 اور ممبران ہیں, شاہرام خان صاحب یہاں پہ موجود ہیں, یہاں پہ مبین عارف صاحب موجود ہیں, اور یہاں پہ محمد علی سرفراز صاحب بھی موجود ہیں. یہ ہمارے 4 ممبران ہم نے اس کے ساتھ اوپنلی ڈسینٹ کی ہے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے اور یہ پاکستان میں چور بازاری ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے جناب اسپیکر. ہمیں معلوم ہے یہ کرپٹ گورنمنٹ ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا, مائک کھولیں. یہ میرا مائک آن کر کے میں اپنی آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب تو ہاؤس نے فیصلہ کرنا ہے نا. میں آخری بات ہاؤس فیصلہ کرے گا کہ کیا ہوگا, کہ آپ کی بات مانی جائے گی. جناب اسپیکر میں یہ چیز ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی سنی اتحاد کونسل, ہماری پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے ایسوسیٹڈ ممبرز انڈیپینڈنٹس, ہم لوگ یہ گورنمنٹ کی چور بازاری کو ہر جگہ پہ ہم لوگ اپوز کریں گے. چوروں کی حکومت ہے اور ہم لوگ اپوز کریں گے. جی نوید قمر صاحب تو موو آئٹم نمبر 3 ہے. جی آنریبل پرائم منسٹر. Sir, I beg to present the report of the Standing Committee on Finance. آنریبل پرائم منسٹر بات کریں. جی آنریبل پرائم منسٹر صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر. میں 2 باتیں عرض کروں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ بڑا پن ہے اور آپ کی بطور اسپیکر آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئینی ذمہ داری بھی ہے اور آپ کی جنروسٹی بھی ہے کہ آپ لیڈر دی اپوزیشن کو موقع دیتے ہیں, جو کہ اس ٹریڈیشن اس ہاؤس کی اس کو آپ رسپیکٹ کرتے ہیں اور فالو کرتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. میرے اسد قیصر میرے بہت لائق احترام ہے. جب یہ اسپیکر تھے اور اس وقت یہ لیڈر دی اپوزیشن کو کس طرح بولنے نہیں دیتے تھے, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تیسری بات جناب اسپیکر, میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ گندم کی ایکسپورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا قطعاً. آئی وانٹ ٹو برنگ دس آن ریکارڈ. اس معزز ایوان کی خدمت میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گندم کی ایکسپورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. البتہ یہ بات ریکارڈ کی ہے کہ ان کے زمانے میں گندم ایکسپورٹ ہوئی, شوگر ایکسپورٹ ہوئی
اور پھر گندم امپورٹ ہوئی اور شوگر امپورٹ ہوئی اور اربوں خربوں کہاں گئے، وہ تاریخ کا حصہ. جی نوید قمر صاحب ٹو موو آئٹم نمبر 3.